آج برسوں بعد اسٹور روم کی اس قدیم اور اندھیری الماری کے کسی گوشے سے مجھے وہ ڈائری ملی جو وقت کی گرد میں دب کر اپنا وجود کھو رہی تھی، لیکن اس کے بوسیدہ صفحات میں دبی باتیں آج بھی کسی تازہ زخم کی طرح لہو اگل رہی تھی۔ یہ ڈائری میرے پردادا کی تھی، جس کے ماتھے پر جلی حروف میں درج تھا سن 1842۔ جیسے ہی میں نے ان صفحات کو پلٹا، ماضی کی ایک ایسی داستان سامنے آئی جس نے میری روح لرزا دی۔ میرے پردادا اور بانو بچپن کی معصوم محبت میں گرفتار تھے۔ ان کا تعلق دو روحوں کا ملاپ تھا جو بچپن کی گلیوں سے شروع ہوا اور جوانی کی دہلیز تک ایک اٹوٹ بندھن بن گیا۔ لیکن اسی حویلی کے در و دیوار کے پیچھے تائی کی بیٹی زینب کے دل میں ایک جنونی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ پردادا کی محبت میں اس حد تک مبتلا تھی کہ اسے ان دونوں کی پاکیزہ محبت ایک آنکھ نہ بھائی۔ جب ان کی منگنی کا اعلان ہوا تو زینب کی خاموش حسرت ایک ہولناک انتقام میں بدل گئی۔ منگنی کے فوراً بعد بانو کی صحت کسی سوکھے پتے کی طرح گرنے لگی۔ نامور حکیم بلائے گئے، دور دراز سے تجربہ کار ویدوں نے آ کر نبضیں تھامی اور نایاب جڑی بوٹیوں کے عرق پلائے گئے، لیکن بانو کی حالت نہ سنبھلی۔ کسی کو گمان تک نہ تھا کہ زینب جو بانو کی غمخسار بنی اس کی تیمارداری کر رہی تھی، وہی اسے قطرہ قطرہ مقتول بنا رہی تھی۔ وہ دوستی کے لبادے میں ہر روز ایسے وہی زہر پلاتی رہی جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ ڈائری کا یہ حصہ لرزا دینے والا ہے جب بانو اپنی آخری سانسوں کی جدوجہد کر رہی تھی اور زینب اس کے سرہانے جھکی۔ اس نے بانو کی بے نور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی صفاقی سے کہا، بانو، یہ جو تم آج تڑپ رہی ہو نا، یہ دراصل میری اس طرف کا عکس ہے جو میں نے برسوں تمہیں اور اسے ایک ساتھ دیکھ کر سہی ہے۔ جب تم دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے تو میرا دل اسی طرح کٹتا تھا جیسے آج تمہارا جسم کٹ رہا ہے۔ میں نے تم سے دوستی کا یہ ناٹک صرف اس لیے کیا تاکہ تمہارے وجود میں اپنا وہ زہر اتار سکوں جو مجھے مرنے نہیں دیتا تھا۔ اب تم تڑپ تڑپ کر ختم ہو جاؤ گی اور وہ صرف میرا ہو جائے گا۔ بانو کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی کا سمندر تھا۔ وہ پکارنا چاہتی تھی، پردادا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اسی کرب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اس کا قاتل اس کا اپنا اعتبار تھا۔ بانو کے گزر جانے کے بعد یہ راز کسی پر نہ کھلا۔ گھر والوں کے فیصلے اور پردادا کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ان کی شادی زینب سے کر دی گئی۔ یوں زینب نے وہ منزل پا لی جس کے لیے اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ دہائیاں بیت گئیں، انہوں نے ایک پوری زندگی ساتھ گزاری، لیکن قدرت کا انصاف اپنا وقت لیتا ہے۔ جب زینب اپنے آخری وقت پر روانہ ہونے لگی تو اس کی جان جسم کے قید خانے میں اٹک گئی۔ وہ تڑپتی تھی، معافی مانگتی تھی، لیکن موت اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے پردادا کو اپنے پاس بلایا اور اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ سارا کالا سچ اگل دیا۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میری روح پرواز نہیں کرے گی۔ میں نے تمہیں پانے کے جنون میں بانو کا خون کیا تھا۔ میں نے اسے تڑپتے ہوئے سب بتا دیا تھا تاکہ وہ سکون سے مر بھی نہ سکے۔ آج وہی تڑپ مجھے مرنے نہیں دے رہی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پردادا کے لیے یہ انکشاف اسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے یہ سارا کرب اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا۔
डायरी के आखिरी सफ़े पर इनका नाम दर्ज था, जिससे पता चला कि ये बिखरी हुई दास्तान किसी और की नहीं बल्कि मेरे परदादा यूसुफ की थी, यानी यूसुफ और बानो की अधूरी मोहब्बत का कातिल ज़ैनब का वो जुनून था। आज जब हम ये डायरी पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है कि कैसे एक इंसान की अना पूरे खानदान की खुशियों को निगल गई। वो तरफ जो ज़ैनब ने शुरू की थी, उसने नस्लों तक सुकून छीन लिया। जी तो मोज़े सामईन, यकीनन आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए किताब की कहानी के साथ। इसके साथ ही देखती आंखों सुनते कानों किताब कहानी को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे नई कहानी के साथ।